बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बड़ी धमाकेदार खबर है नाज़रीन। हुकूमतें क्या कहती हैं, हुकूमतों की क्या मजबूरियाँ हैं, ख़ुसूसन जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं हमारे जैसे, और पाकिस्तान की जो जोग्राफी पोजीशन है, जिस बुरी तरह हम फंसे हुए हैं ना अपने दुश्मनों के दरमियान। अल्लाह अल्लाह ही है। इधर इंडिया हमारी जान को नहीं छोड़ता, उधर अफ़गानिस्तान को, इस अफ़गानिस्तान की सरज़मीन तमाम पाकिस्तान दुश्मनों के लिए वो बड़ा सेफ हाउस बना हुआ है। ईरान का मूड है, ठीक हो जाए तो हो जाए, ना हो जाए तो वो भी लगा रहता है। तो पाकिस्तान को बहुत फूंक फूंक के कदम उठाना पड़ता है। इतनी बहादुरी, कुर्बानियों के बावजूद, कुर्बानियों के लाजवाल तारीख़ रखने के बावजूद हमें अपने मुल्क की सिक्योरिटी की बहुत कीमत अदा करनी पड़ती है। नाज़रीन कराम, आजकल पाकिस्तान में बहुत जो गर्म मौजू है वो हमारे नज़दीक तो यही है। बाकी पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के अपने म्यार हैं, उनके नज़दीक तो, और हमारे नज़दीक तो सबसे कि चीन की जो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान से अड्डों की डिमांड है, जिस पे हमारे वज़ीर ख़ारजा ने बड़ी सख्ती से इनकार कर दिया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम ये गलत है, हम नहीं दे सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। बहरहाल इमरान खान साहब की तरफ से वक्तन फ़वक्तन ऐसा तासुर हमारे सामने आता रहता है, लेकिन नाज़रीन हक़ाइक़ जो है कुछ और कहानी सुना रहे हैं। मैं तो दावा नहीं करता, लेकिन समी इब्राहीम ने ये दावा किया, चैलेंज किया कि उनकी खबर गलत साबित की जाए। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की बातें छोड़ें, CIA के जो चीफ़ हैं विलियम जे बम्स, ये पाकिस्तान का खुफिया दौरा करके गए हैं। इस दौरे में उन्होंने जनाब बाजवा से, जनाब फैज़ हमीद से और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा साहब से, जो बड़े तयक्कुन लहजे में हम कह देते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, मुलाकातें भी की हैं। ये शोर नहीं है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है या नहीं की है, ये इस पर कोई श्योरिटी नहीं है। और उन्होंने ये जो हैं मिस्टर विलियम जे बम्स, ये आपको पता है पिछले 33 साल से ये इस बिज़नेस में है। पहले ये थे इसमें, ये कांग्रेस में थे, उससे पहले मुख्तलिफ़ कमेटियों में रहे हैं ये, लेकिन बड़े समझदार आदमी, और पाकिस्तानियों से इनके बड़े खुसूसी ताल्लुकात हैं। अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर ही उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था और अपनी हुकूमत को यकीन दिलाया था। और इनके दौरे के बाद ही फिर अमेरिकन सेनेट को ना जो इसकी जो मुतल्लिका जो कमेटी है उसने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान उन्हें अड्डे देने के लिए तैयार है। जी, ये खबर बिल्कुल सही है, पाकिस्तान अड्डा देने के लिए तैयार है। अड्डे तो नहीं, अड्डा देने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये है, पाकिस्तान ने उसके लिए एक शर्त रखी है। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको अड्डा देते हैं, पर इस शर्त के साथ कि इस पाकिस्तान का जो इस अड्डा है, इससे जो भी आपका ऑपरेशन होगा, ड्रोन्स का होगा, जहाज़ों का होगा, कोई भी ऑपरेशन होगा, वो हमारे इल्म में होना चाहिए। पहले हम उसकी आप हमें बताएंगे, हम आपको इजाज़त देंगे, जिसके बाद ये ऑपरेशन आपके लिए मुमकिन होगा। आपको इस बात का इल्म है कि वो जो जब ये अमेरिका इसमें घुसा है, मुजाहिदीन वाली जो जंग थी 80s 90s वाला जो जहाज़ अफ़गानिस्तान था, तो उस वक़्त जनरल ज़िया-उल हक़ ने उनसे एक ही शर्त मनवाई थी। उन्होंने कहा था कि जो भी आपने इमदाद देनी है ना इनको मुजाहिदीन को, वो आपने डायरेक्ट नहीं देनी, वो आपने पाकिस्तान के ज़रिए यानी ISI के ज़रिए देनी है। तब अमेरिका ने बादल नखास्ता ये तजवीज़ मान ली थी, और जितना पैसा, असला, जो कुछ भी बरल होता था पाकिस्तान के ज़रिए होता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि स्टिंगर मिसाइल बिकने शुरू हो गए, कोई अजीब व गरीब कहानियाँ निकली, असला चोरी होने लग गया जनाब, और असला जो इसका फैलाव बड़ा हो गया। पाकिस्तान में हर बच्चे के हाथ में कलाशनकोफ आ गई थी। तो इससे ये बड़ा एक तलख़ तजर्बा है अमेरिकनों के पास। वो ये जानते हैं कि ये जो ISI वाले हैं, ये इनकी दाल गलने नहीं देते, यानी वो उन्हें उतना ही उनको देते हैं रियायत जितनी मुल्क के मफाद में, इससे ज़्यादा उन्हें कुछ करने नहीं देते। तो अब अमेरिकन जो हैं वो अभी इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहे, कि वो कहते हैं नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम आपको बता के कोई ऑपरेशन करेंगे, आपके इल्म में ला के करेंगे। और अमेरिकन जो हैं
ان کا بات بھی سیدھی ہے. دیکھیے اگر وہ کوئی بھی وہ جو کووڈ آپریشن یہاں سے کریں گے تو وہ انڈیپینڈنٹلی کرنا چاہیں گے نا, وہ کیوں پاکستان کو بتا کے کریں گے؟ اچھا اب امریکنوں کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے, ایک مسئلے پہ پاکستان پھنسا, ایک پہ امریکہ جناب کرغزستان میں ازبکستان سے میں ان کے اڈے موجود تھے پہلے, وہاں انہوں نے معاملہ چلائے تھے کہ ادھر پاکستان نہیں دیتا تو چلو وہاں سے آپریٹ کر لیتے ہیں, وہ نزدیک ہے افغانستان کے. لیکن روس اس پہ ڈٹ گیا, اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میں تو آپ کو یہاں نہیں کرنے دوں گا. اور روس کا سینٹرل ایشیا میں بہرحال اتنا اثر رسوخ کبھی ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر امریکن وہاں کوئی کام نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ میں لایا بغیر کوئی کووڈ آپریشن کر لے تو اس کو میں نہیں کہہ سکتا, ادروائز وہ نہیں کر سکتے. پاکستان کو ابھی تک امریکہ اس پہ چی بجبی ہے کہ پاکستان کو کچھ بتایا نہ بتائے, لیکن بہرحال امریکہ کو مجبور ہونا پڑے گا. دیکھیے اگر امریکہ کو یہاں تاجکستان میں بھی اس کا کام نہیں بن رہا, نہ اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے, اگر امریکہ کو یہ علاقہ نہیں ملتا تو وہ خلیج فارس سے آپریٹ کرتا ہے. خلیج فارس سے کسی ڈرون کو یہاں پہنچنے تک نا افغانستان میں 9 گھنٹے لگیں گے, 9 گھنٹے کا کہ سنگل وزٹ ہوگا اس کا 9 گھنٹے کا. اسی طرح اور وہ گزرے گا تو اسی سپیس سے, اور بہت ڈینجر وہ خطرناک ہوئے گی وہ بات اس کے لیے اگر پاکستان کی مرضی اس میں شامل نہ ہو تو پاکستان کو اس وقت امریکہ جو پریشرائز کرا رہا ہے اپنے دوسرے دوستوں سے جو ہمارے یورپین دوست ہیں یا اور بڑی سختی سے بلکہ پریشرائز کرا رہا ہے, وہ پاکستان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ پٹ یور آل ایگز ان چائناز باسکٹ. آپ گنجائش رکھیں اس بات کی. پاکستان کے اندر سے بھی پاکستان کی جو سیاسی پارٹیاں آلموسٹ جتنی بھی اپوزیشن پارٹی ہیں ان کو امریکہ اعتماد میں لے چکا ہے. اگر میرا فوجی قیادت جو ہے, میں اپنی رائے ذاتی دے رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ کو قبول ہوگی یا نہیں, بس سب کا تو ایک بات پہ اتفاق نہیں ہے, ہر بندے کی ظاہر اپنی رائے ہوتی ہے, اس سے آگے میں نہیں کچھ کہہ سکتا. پاکستان کے وزیر اعظم نے ضرور ڈٹ کے یہ بیان دے دیا ہے جس کی وجہ سے ان کو خاصے خطرات بھی پیدا ہو گئے ہیں. میں دوسری ویڈیو میں اس سلسلے میں بھی کچھ عرض کروں گا آپ کے پاس. ناظرین کرام, بات یہ ہے کہ اگر ہم یہاں کر کے اس کو اڈا امریکہ کو دے دیتے, امریکہ مان بھی جاتا ہے, تو دوسرا پاکستان کے لیے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ چائنا اس پہ کیا ریئیکٹ کرے گا. اگر ہم نے امریکہ کو یہاں بٹھا لیا شمسی ایئر بیس پہ بلوچستان میں, تو سی پی یو کے وہ اس پہ یہ ہمارے سی پیک کے تو سر پہ آ گیا, تو چائنا کا ریئیکشن کیا ہوگا, اور کیا ہم وہ ریئیکشن برداشت کر سکیں گے؟ کیا پاکستان چائنا کو اعتماد میں لے کے, یہ تو سیدھی بات ہے, پاکستان چائنا کو اعتماد میں لیے بغیر تو یہ کام کرے گا نہیں, اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ دونوں ممالک کا مسئلہ ایسا ہے کہ جیسے مطلب کہ سانپ کے منہ میں نہ کوڑ کے لیے آ گئی ہے, نہ اگل سکتا ہے نہ نگل سکتا ہے. امریکہ بھی اس معاملے میں پھنسا ہوا ہے, امریکہ سے زیادہ پاکستان پھنسا ہوا. فرض کیا امریکہ کہہ دے پاکستان کو ٹھیک ہے جی ہم آپ کو بتاتے ہیں, تو انہوں نے کون سا ہمیں بتانا سارا کچھ. آپ جانتے ہی ہیں نا, وہ 100 بہانے کر سکتے ہیں. جب وہ آ ہی جائیں گے یہاں تو اپنی مرضی سے بتایا بغیر آپریٹ کر دیں گے, تو کوئی ایسا ٹیکنیکل پرابلم پیدا کر دیں گے, اور 100 چکر ہوتے ہیں, انٹیلیجنسوں کی گیمیں ہوتی ہیں جو اندر کھانے معاملات طے پا جاتے ہیں جنہیں منظر عام پر ہی لایا جاتا. اس طرح کے کئی معاملات پیدا ہو سکتے ہیں. امریکہ تو مجھے لگتا ہے کہ مان جائے گا یہ بات, کیونکہ وہ مجبور ہے, ہر طرف سے اس سے اور کوئی ٹھکانہ اسے مل نہیں رہا, اور وہ خلیج فارس سے آپریٹ کر نہیں سکتا. وہ پہلے والے حالات نہیں رہے امریکہ کے, آپ یہ سمجھیں کہ امریکہ کوئی یونیلیٹرل پاور ہے. اور دوسری طرف پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ چین جو ہے وہ ہمارا مطلب اس وقت سب سے بڑا لائے ہمارا چین ہی ہے. برے بھلے وقت میں وہی ہمارے ساتھ کھڑا ہے, ہم اس کو کیسے ناراض کریں, اس کو اچھا ناراض تو نہیں کرنا, اعتماد میں کیسے لیں. تو میرا خیال ہے کہ چینی حکومت کوئی اتنی ہماری طرح جاہل لوگ نہیں ہیں, وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں, وہ دنیا پہ رول کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے یار دنیا میں یس اور نو اب کوئی ایسی یہ سیدھا کام نہیں رہ گیا کہ آپ ابرپٹلی ایک بات پہ ہاں یا نہ کہہ دیں گے. یہ بڑے کنجر خانے ہیں, ان کو طے کرنا پڑتا ہے, کسی کو دائیں دکھا کے بائیں مارنی پڑتی ہے, کسی کو بائیں دکھا کے دائیں مارنی پڑتی ہے. تو یہ اس وقت ناظرین صورت حال ہے. پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو چائنا کو اعتماد میں لے, چائنا کو راضی کرے, چائنا کو راضی کرنے کے بعد پھر وہ امریکہ سے شورٹی لے,
اور امریکہ سے شورٹی لینے کے بعد وہ ایک لمیٹڈ جو اس کو یعنی جو ایک لمیٹڈ جو ہے راستہ وہ دے گا پاکستان، یہ کو کھلے عام نہیں ان کو ایسے فضا میں چھوڑ دے گا۔ اور سب سے آخری بات جو بڑی خطرناک ہے، اس کو طالبان کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے، جو ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اب یہ ڈپلومیسی ہوتی ہے، یہی لیڈروں کی ذہانت کا امتحان ہوتا ہے، ذہانت کا امتحان ہوتا ہے، یہی ہوتی ہے آپ کی آپ کی محنت، اور یہی ہوتے ہے کہ آپ کی کیا کیپیبلٹی ہے، آپ کس حد تک جا سکتے ہیں، کس طرح بات کر سکتے ہیں، معاملات سے نمٹنے کی آپ میں کتنی صلاحیت ہیں۔ اس معاملے میں ہمیں بدقسمتی سے بہت خوش فہم نہیں ہونا چاہیے۔ وہ مالین الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارا چینل سبسکرائب کریں، سچ کے ساتھ ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔